بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ معزز حاضرین، آپ کے اس گاؤں میں، اس مسجد میں جو بچیاں زیر تعلیم ہیں وہ آپ کی بچیاں ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اپنی بچیوں کو اس طرف لگایا ہے۔ یہ سعادت مندی ہے۔ بچی اگر سدھر جائے تو پورا خاندان سدھر جاتا ہے، اور آدمی بچہ اگر سدھر جائے تو اس کی ذات تک اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ مناسبت اس بنا پر ہے کہ ان بچیوں نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت کے لیے اتارا ہے۔ کتاب انزلناہ مبارک ہے، لیکن اصل برکت یہ ہے کہ انسان اسے سمجھے اور اس کے معانی پر غور کرے، اور جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس کو معلوم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بچیوں کو اس دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، ان کو پتہ چلے کہ اس قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا کی آواز دی ہے، اے ایمان والو۔ تو ہمیں کم از کم یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا چیز بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ بھی کیا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اس دشمن کے وار سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں کوئی مضبوط قلعہ نہ مل جائے، اس قلعے کے اندر ہم اپنے آپ کو محفوظ نہ کر لیں۔ ایک ہوتی پناہ بچاؤ کرنا، اپنے تحفظ کے لیے انسان چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے،
اور ایک ہوتا ہے پناہ دینے والا، تحفظ دینے والا، بچانے والا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کس چیز سے ہم نے پناہ لینی ہے، وہ شیطان مردود ہے۔ یعنی چار چیزیں ہیں، ایک پناہ لینا، ایک پناہ مانگنے والا، اور ایک پناہ دینے والا، اور ایک جس چیز سے پناہ مانگی جائے۔ یہ آخری جو دو صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مواد مہیا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ پہلی جو صورت ہے سورہ الفلق، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کہتے ہیں جو چیز پھٹ کر باہر نکلے اس کو فلق بولا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی اور اندھیرے سے پھٹ کر صبح نمودار ہوتی ہے، اس لیے صبح کو فلق کہا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس سے پھٹ کر یہ صبح کی روشنی اور صبح کا سفیدہ باہر نکلتا ہے، اس بنا پر اس کو فلق کہتے ہیں۔ رب الفلق، صبح کا مالک، صبح کا رب۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ جو صبح کا رب ہے، اندھیرے کے اندر بہت سی چیزیں انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ یہ جو حشرات زمین کے حشرات ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، بچھو اور سانپ ہوتے ہیں، یہ بھی رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں۔ چور، اچکے، ڈاکو یہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اندھیرے کے بڑے نقصانات ہیں، اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے جو روشنی کا مالک ہے، صبح کا رب ہے، اس کے ذریعے تم پناہ مانگو۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شرارت سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ مخلوق اس کی جو شرارت ہے، اس کی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، اس سے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ہم خود اپنا علاج نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تو ہمیں بچانے والا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، یہ بھی دعا ہے کہ میں اللہ کے کلمات تامہ جو ہیں اس کی پناہ میں آ کر ہر اس چیز کی شرارت سے پناہ لیتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، کوئی برا پہلو بھی ہوتا ہے۔ جو برا پہلو ہے اس سے بچاؤ کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی شرارت سے جب وہ چھا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن غروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں، بچوں کو نقصان دیتے ہیں، اور اسی طرح کئی قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا شروع ہو جائے نا، بچوں کو باہر نہ نکلنے دو۔ من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہ جادو ٹونا کالا پیلا جو ٹوٹ کے کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی دھاگا لے کر اس میں گرہ لگا کر پھونکے لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ من شر النفاثات فی العقد
وہ خواتین، وہ شیاطین جو دھاگے کے اندر گرا لگا کر اس میں پھونکے لگاتے ہیں، ان کی شرارت سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی جتنے بھی یہ کالا پیلا جادو ہے، ہمارے گھروں میں اس کے کئی اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے ان کے بال کٹ جاتے ہیں، کچھ گھروں میں یہ شرارت ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں یا چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کچھ گھروں میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی شیطانی حرکات ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جادو کی اقسام ہے، اور پھر ہم اس سے بچاؤ کے لیے بابوں کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے پاس آپ دم جھاڑا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ اس مریض پر کپڑا ڈالے، دم کرنے کے بعد کپڑے کی پیمائش کرتا ہے، یہ کپڑا کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، پورا رہتا ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ جو دم جھاڑا کرنے والا آپ سے اس مریض کی ماں کا نام پوچھتا ہے، یقین کر لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ جو کسی بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کے ناخن پر کالک لگا کر وہ بچے کو یہ کہتا ہے کہ تجھے کوئی چیز نظر آتی ہے، وہ حاضری کرتا ہے، عدالت لگاتا ہے چور کو تلاش کرنے کے لیے، آپ اسی وقت یقین کر لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پانی میں دم کرتے ہیں اور مریض کو پلاتے ہیں، اور مریض سے پوچھتے ہیں کہ اس پانی کا ذائقہ کیا ہے، اس کا کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، کسیلا ہے، کس طرح کا ذائقہ ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ جادو کی اقسام ہوتی ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد، یہ تمام جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دھاگوں میں گرے لگاتے ہیں، پھونکے لگاتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ حاسد آدمی جب حسد پہ اتر آئے، اللہ تو ہمیں اس سے بچا۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ میرے پاس آ جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں نا تو بارک اللہ فیک، اللہ اس میں برکت کرے، یہ پڑھا کرے۔ ماشاءاللہ نہیں، ہمارے ہاں یہی روٹین ہے کہ ہم ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کسی کی چیز کو دیکھ کر۔ اپنی کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ پڑھیں۔ میرے اچھے کپڑے ہیں، میرا اچھا گھر ہے تو میں ماشاءاللہ، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاءاللہ لا قوۃ الا باللہ۔ اپنی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، تو آپ اپنی چیز سے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، اگر کسی کی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ بارک اللہ ہو پڑھیں، اللہ اس میں برکت کرے۔ اس دونوں چیزوں کا خیال کریں، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر بارک اللہ برکت کی دعا کرنا، اور اپنی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھنا۔ اس سے نظر بد سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہ آپ کی نظر لگے گی، نہ کسی اور کی نظر لگے گی۔ اور نظر ایسی گندی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے یہ اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے۔ جب نظر لگتی ہے تو اونٹ گر جاتا ہے، ہم اس کو ذبح کر کے کاٹ کر اس کو ہنڈیا میں ڈال دیتے ہیں، اور انسان جب اس کو نظر لگتی ہے یہ اس قدر دبلا پتلا کمزور ہو جائے گا، یہ قبر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کا ڈسا ہوا انسان وہ قبر میں جاتا ہے۔ اس لیے تعلیم ہمیں دی گئی ہے
کہ آپ کسی کی چیز کو دیکھ کر بارک اللہ ہو کہیں اور اپنی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ ہو کہیں۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں شک ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے وضو کروائیں، وضو کروانے کے بعد وہ پانی اس مریض پر ڈال دیں جس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس سے نظر بد کا علاج ہوگا۔ تو یہ حاسدین، حسد کی ایک شک ہے نظر لگ جانا، اور نظر برحق ہے، لگ جاتی ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین، حضرت حسن اور حسین کو یہ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دم کرتے تھے آپ حسنین کو۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو یہ دم آپ اپنے بچوں کو خود کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مولوی نے ہی پھونک مارنی ہے، آپ گھر کے اندر یہ اہتمام کریں۔ نظر بد سے محفوظ رہنے کا جو دم ہے اتنا بڑا نہیں ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر پھونکیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفلق جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، صبح کا رب، اور 4 چیزوں سے بچنے کی پناہ مانگی گئی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب اگلی جو صورت ہے سورۃ الناس، اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی میں اللہ کی ایک صفت تھی اور پناہ مانگی گئی تھی 4 چیزوں سے، اور سورۃ الناس میں اللہ کی 3 صفات بیان کر کے صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ وہ چیز بڑی ہی خطرناک ہے جس سے پناہ مانگی گئی، اس لیے اللہ کی 3 صفات کا حوالہ دیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، وہ اللہ عرش بری کا مالک، اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری بادشاہت کا ہے، ہماری کرسی کیا ہے، چھن جائے گی۔ اگر آج ہیرو ہے کل زیرو ہو سکتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آج کو وزیر اعظم ہے کل وہ جیل میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اللہ کی بادشاہت وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، لمن الملک اليوم، اپنی بادشاہت کے ڈنکے بجانے والوں بجاؤ، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کے کنٹرول میں کائنات، بتائیں۔ سناٹا چھایا ہو، کوئی آگے سے جواب نہیں دے گا، اللہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اس اللہ ایک ہی بادشاہت ہے جو کائنات کو دبا کر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کائنات کا مالک اور خالق بادشاہ جس کے اقتدار کو زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے اپنے سر کو رگڑتے ہیں، جھکتے ہیں، مانگتے ہیں، جس کے لیے نظریں ہیں، نیازیں ہیں۔ یہ غلط بات ہے، نظر اللہ نیاز حسین، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ فرمایا الہ الناس، جو لوگوں کا معبود۔ یہ 3 صفات ہیں، رب الناس، لوگوں کا رب، مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، اور الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ اب کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کی 3 صفات کا حوالہ دے کر بچنا کس سے ہے؟ من شر الوسواس الخناس،
वसवसा डालने वाले की शरारत से, वसवास कहते हैं जो सीने के अंदर वसवसे डालता है, बुरे ख्यालात लाता है। अल्लाह ताला ने शैतान को जिंदा रखना है क़यामत तक के लिए। जब लोग मर जाएंगे ना, उस वक्त तक अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदा रखना है। मरने के बाद अल्लाह ताला ने लोगों को उठाना भी है। सिर्फ लोगों के मरने तक इसको मोहलत दी गई है कि तूने ज़िंदा रहना है, ये ज़िंदा रहेगा। इसका काम ये नहीं है कि मेरा बाजू पकड़कर आपका बाजू पकड़कर ये बुरा काम करा दे, नहीं। आपको बाजू पकड़कर खींच कर ले जाए मस्जिद से दूर, नहीं, ये इसका कंट्रोल नहीं है। इसका काम सिर्फ ये है, ये सीने के अंदर वसवसे डालता है। ये काउंटर पर बैठा हुआ है, गाहक आ रहे हैं, वो वसवसा डालेगा। अगर तो नमाज पढ़ने के लिए चला गया ना, ये गाहक भाग जाएंगे। अगर तूने 11वीं ना दी ना, तेरी भैंस के थनों से खून बहेगा। अगर तूने ये काम ना किया, तेरा ये नुकसान हो जाएगा। हमारे यहाँ आम तौर पे ये होता है, जी हमारा कारोबार बंद है, किसी ने जादू कर दिया है। हमारे घर में रिश्ते नहीं होते हैं, किसी ने जादू कर दिया है। हमारे घर में औलाद नहीं होती है, किसी ने जादू कर दिया है। इस किस्म के काम शैतान नहीं कर सकता है। ना वो किसी का रिज़्क रोक सके, ना किसी का रिश्ता रोक सके, और ना किसी के गाहकों को रोक सके। वो ये तो कर सकता है कि गाहकों के दिलों में वसवसा डाले कि ये जो दुकानदार है ना, यह बड़ा गंदा इंसान है, ये कम तोलता है, लोगों को असली सौदा नहीं देता। वो दो लोगों के दिलों में वसवसे डालकर नफरत पैदा कर दे तो अलग बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता किसी गाहक को बाजू से पकड़ कर खींच कर ले जाए, इतनी उसकी ताकत नहीं है। शैतान का काम सिर्फ ये है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो दिलों में वसवसे डालता है। और अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर जो वसवसे आते हैं, इस पर पकड़ नहीं करनी है। हदीस में आता है, शैतान आता है, पूछता है, अभी दरख्तों को अल्लाह ने पैदा किया, पहाड़ों को अल्लाह ने पैदा किया, समंदरों को अल्लाह ने पैदा किया, सहराओं को अल्लाह ने पैदा किया। इस तरह करते करते कि मन खाला का रब्बों का, बता तेरे रब को किसने पैदा किया। वो वसवसे डालते डालते वो रब पर चला जाता है कि फलां चीज़ को किसने पैदा किया, फलां को किसने पैदा किया, फलां को किसने पैदा किया। आखिर में जाकर तान यहाँ टूटती है, बता तेरे रब को किसने पैदा किया। ये शैतानी वसवसा है। आपने फरमाया जब इस हद तक पहुँच जाए ना, वो अपने बाएं कंधे पर थू थू करे और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। बाज़ दफ़ा इंसान ख्वाब में डर जाता है, बुरे ख्वाब आते हैं, हम घबरा जाते हैं। ये रात का ख्वाब बड़े बुरे आते हैं, कभी सांप नज़र आते हैं, कभी बिच्छू नज़र आते हैं, कभी आग लगी हुई नज़र आती है, कभी कुएं के अंदर गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी को बुरे ख्वाब आते हैं तो वो एक ये काम करे कि अपने बाएं कंधे पर थू थू करे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, उठकर वज़ू कर ले, वज़ू करके हिम्मत हो 2 रकात पढ़ ले, और फिर अपनी दाईं करवट पर लेट जाए। हमारे आम तौर पे ये होता है कि जब मैं सोया हुआ था, मेरे सीने पर दबाव पड़ा है, फिर मुझसे बात नहीं हो सकती, दबाव इतना बड़ा कि मैं बोल नहीं सकता, मैं आवाज़ें दे रहा हूँ लेकिन आवाज़ें नहीं निकलती है। असल बात ये होती है कि हम सीधे लेट जाते हैं, और लेटने के बाद हाथ भी यहाँ आ जाते हैं, और जब हाथ इस दिल की धड़कन पर आ जाए और दबाव पड़ जाए ना, फिर ये होता है कि ना उसका सांस निकलता है, ना उसकी आवाज़ निकलती है, ना वो बात कर सकता है। ये दबाव की कोई और वजह नहीं, कोई शैतानी हरकत नहीं होती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि आप जब लेटें तो आप दाईं करवट पर लेटें, बाईं करवट पर नहीं। ये बाईं जानब दिल है, और बाईं करवट पर लेटने से दिल की हरकत मुतासर होती है। फरमाया कि तुम अपनी बाईं करवट के बजाय दाईं करवट पर लेटो। ये तरीका है लेटने का।
تو شیطان جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ ان وسوسوں سے بچنے کی طریقہ یہ ہے کہ یہ سورت سے من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ مسلسل وسوسے ڈالتا ہے، نہیں وہ مسلسل نہیں ڈالتا ہے بلکہ وسوسہ ڈالا پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر آگے بڑھ کر وسوسہ ڈالا پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح جو وسوسے ڈالتا ہے نا، ڈال کر پیچھے ہٹ جانا، پھر آگے آنا، پھر پیچھے ہٹ جانا، اس کو خناس کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ وسوسہ اندازی کرنے والا جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جائے پھر آگے آ کر وسوسہ ڈالے، اللہ میں اس کی شرارت سے، اس کے وسوسوں سے میں پناہ لیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت سے ان وسوسوں کے بارے میں اللہ نے مواخذہ نہیں کرنا کہ دل میں کیا خیالات ہیں، جب تک ان خیالات کو زبان پر نہیں لے آتا ہے، جب تک ان خیالات کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنا ہے۔ جس طرح کے چاہے خیالات آتے رہیں، اور خیالات سے انسان خود بخود نہیں بچ سکتا ہے، اور اللہ ہمیں بچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچانے کا ڈھنگ اور طریقہ یہ بتلایا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ چور ہے، انسان کے ڈاکے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اس کی قسمیں ہیں، یہ جنوں کے اندر ہی نہیں ہوتے، انسانوں کے اندر بھی ہیں۔ من الجنت والناس، وہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا شیطانوں میں یا انسانوں میں سے، انسانوں میں سے بعض شیطان ہوتے ہیں، وہ بچوں کو گمراہ کرتے ہیں، بچوں کے اندر برے خیالات ڈالتے ہیں، اور بچوں کو وہ اس رستے سے روکتے ہیں۔ بری سوسائٹی سے بچیں، آپ اپنے بچوں کو بری سوسائٹی سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سوسائٹی اور بری سوسائٹی کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک عطر بیچنے والا ہے۔ جب آپ عطر بیچنے والے کے پاس جائیں گے نا، یا تو وہ تحفے کے طور پر آپ کو خوشبو دے دے گا، یا آپ اس سے قیمتاً خرید لیں گے۔ اگر آپ کو اس نے نہ دی یا آپ نے قیمتاً نہ خریدی تو اتنا تو ہوگا نا، اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی نا۔ اچھی صحبت کی مثال یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اچھی چیزیں ملتی ہیں، اور جو بری صحبت ہے اس کی مثال ہے یہ بھٹی جس میں آگ سلگائی جاتی ہے، یا تو اس کا دھواں آپ کو پہنچے گا یا اس کی آگ کے انگارے آپ کو پہنچیں گے۔ وہاں بیٹھنے سے اگر دھواں نہیں پہنچتا ہے، آگ کے انگارے نہیں آتے ہیں، تو گرمی تو آپ کو پہنچے گی نا، وہ تپش تو آپ کو پہنچے گی۔ یہ برے ساتھی کی اور اچھے ساتھی کی مثال اللہ نے دی ہے۔ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں کہ اس کے پاس بیٹھنے والے، اس کے گرد و پیش میں رہنے والے وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ کس قسم کے ہیں۔ ان بچوں کو اچھی صحبت میں اچھے دوست ہوں۔ یہ اچھا دوست، اچھی سوسائٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ بھی اپنی سوسائٹی کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں۔ برے لوگوں سے آپ کو بری چیزیں ملیں گی اور اچھے لوگوں سے آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی۔ لہٰذا یہ شیاطین کی دو قسمیں ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں قسموں سے انسان اگر کہے نا کہ میں خود ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی پناہ میں آؤ گے تبھی جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اب آخری بات، یہ شیطان جب اپنا کام کر لیتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر یہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ صاف ہو جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے نا، شیطان کھڑا ہو کر تقریر کرے گا وہاں، وقال الشیطان لما قضی الامر، جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوں گے نا لوگ، اس کے جال میں پھنسنے والے، ان کو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، بے اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور اس سچے وعدے کو آج تم دیکھ رہے ہو۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے
کہ یہ کام کر لو اتنی دنیا مل جائے گی، یہ کام کر لو اتنا نفع ہو جائے گا، یہ کام کر لو یہ ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہ پیر ہیں نا جی، یہ اگر آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آتے ہیں نا، وہ آپ کو تعویذ دیں گے کہ اس کو گلے میں رکھ لیں، گاہک کی لائن لگ جائے گی۔ بھلا گاہک ان تعویذوں سے آتے ہیں؟ آج ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے تعویذوں کی۔ آپ کی بجلی کا میٹر تیز چلتا ہے، گیس کا میٹر تیز چلتا ہے، آپ کو تعویذ مل جائیں گے، یا آپ میٹر کے ساتھ باندھ دیں، آپ کا میٹر سلو ہو جائے گا۔ آگے آگے دیکھتے رہیں گے یہ شیاطین کس طرح کی چیزیں آپ کو بتلاتے ہیں۔ یہ جو میٹر ہے، یہ بجلی آپ نے خرچ کرنی اس کے مطابق اس نے چلنا ہے، جتنی گیس آپ نے استعمال کرنی اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس طرح کا تعویذ ابھی تک تو دریافت نہیں ہوا ہے کہ وہ تعویذ آپ میٹر سے باندھ دیں اور میٹر آپ کا سلو ہو جائے۔ اس طرح کے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھا کریں، آپ اللہ پر توکل کریں۔ شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے یہ کہا تھا مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہاری زندگی کو خوشحال کر دوں گا۔ اور جو انسان اللہ کی بات کو مانتا ہے اس کا دل مطمئن خوشحال ہوتا ہے۔ ہم نے خوشحالی کا مفہوم یہ سمجھ لیا ہے جس کی لمبی چوڑی کوٹھی ہو، کار ہو، گھر میں فریجیں ہوں، اے سی لگا ہوا، ہم نے کہا بڑا خوشحال ہے۔ اصل خوشحالی دل کی خوشحالی ہے۔ جس کا دل خوشحال ہے وہ اصل میں وہ کیا ہوا؟ اگر آپ گھر میں گوشت کھاتے ہیں لیکن آپ کا دل سکون میں نہیں ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آبا صاحب ہمیں پیسے ٹکے کی کمی نہیں ہے، آپ فریج جا کر دیکھ لیں، وہاں فروٹ پڑے ہوئے ہیں، گوشت پڑا ہے، قیمہ پڑا ہے، ہر قسم کی نعمتیں، لیکن دل میں اطمینان اور سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، ہم گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ اور غریب آدمی جو رات کو دال کے ساتھ روٹی کھاتا ہے وہ خراٹے بھر کر سوتا ہے، کبھی اس نے گولی وغیرہ نہیں استعمال کی۔ تو اصل سکون وہ دل کا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ دلوں کا اطمینان اور سکون یہ پیسے سے نہیں ہوتا ہے، وہ اطمینان اور سکون اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کریں گے نا، اللہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا، دل کو سکون مہیا کر دے گا۔ اور شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے وہ پورا نہیں کر سکا ہوں۔ میں صاف تمہیں کہتا ہوں کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکا ہوں، بلکہ اپنے وعدے کی میں خلاف ورزی کرتا رہا ہوں۔ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے کسی کا بازو نہیں پکڑا ہے، میں نے کسی کے سامنے گھر سے نکلا ہے نا تو آگے دو رستے ہو جاتے ہیں، ایک سینما کی طرف جاتا ہے، ایک مسجد کی طرف آتا ہے۔ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں چلایا کہ تم سینما کے رستے پر جاؤ اور تم مسجد کے رستے پر نہ جاؤ، میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے ایک آواز لگائی تھی، ڈگڈگئی بجائی تھی، تم میرے پیچھے چلے، تمہیں کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں تھا، میں نے تمہیں ایک چکمہ دیا، تم میرے پیچھے لگے، میں نے کسی کا زور کسی کا بازو نہیں پکڑا ہے۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے نہ گالیاں نکالو، اپنے آپ کو کوسو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، تیری وجہ سے ہم جا رہے ہیں جہنم میں، تیری وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہم نے لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اگر پیٹنا ہے تو اپنے منہ کو پیٹو، اگر کوسنا ہے تو اپنے آپ کو کوسو، اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو۔ تم نے میرے پیچھے، میں نے کون سا تمہیں کوئی شربت پلا دیا تھا نشے والا کہ تم میرے پیچھے چل پڑے؟ میں نے اپنا کام کیا ہے۔
تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، تم وہ میرے پیچھے چل دیجئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ صاف جواب دے دے گا، آج نہ میں تمہارے کام آنے والا ہوں نہ ہی تم میرے کام آنے والے ہوں۔ میں آج میرا چٹا جواب ہے، صاف جواب ہے، وما انا بمصرخکم، نہ میں تمہارے اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوں نہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہو۔ صاف بری ہو جائے گا، ہاتھ کھڑے کر دے گا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم اپنے آپ خود بیزار تھے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، تو میں نے بھی تمہاری چاہت سے فائدہ اٹھا لیا۔ تمہارا اپنا دل نہیں چاہتا تھا نماز پڑھنے کو، صبح اٹھنے کو۔ میرے بھائی، جو انسان صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتا ہے نا، وہ بڑا خوش بخت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان صبح نہیں اٹھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کرتا ہے اس انسان پر، ایک تو اس کے کانوں میں وہ گندا پیشاب کر دیتا ہے۔ ہم بچے کے پیشاب سے دور بھاگتے ہیں، یہ گندا شیطان وہ کان میں پیشاب کر دے، ہمیں اسے کوئی نفرت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے گدی پر، یہ گدی جو ہے یہاں سوچ و بچار کرنے کا مرکز یہاں ہے، اس پر 3 گریں لگا دے گا تاکہ یہ سوچ و بچار ہی نہ کر سکے کہ میں نے ادھر جانا ہے۔ 3 گریں لگا دے گا۔ جب صبح انسان اٹھتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے وہ دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، سارا دن اس کے چہرے پر حشاشیت، اطمینان، سکون۔ اور جو صبح اٹھتا نہیں ہے اس کے چہرے پر نحوست ٹپکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تو بڑا منحوس ہے، جب سے تو میرے سامنے آیا ہے تیری نحوست مجھ پر پڑی ہے۔ ہم خود منحوس ہیں، نحوست ہمارے چہرے پر کیوں ٹپکتی ہے کہ ہم صبح اللہ کے لیے اٹھے نہیں ہیں، شیطان نے ہمیں بہکایا، کان میں پیشاب کر دیا اور وہ 3 گریں لگا دیں جس کی بنا پر نحوست ہمارے چہرے پر ٹپکتی ہے۔ ہم دوسروں کو کہنے کی بجائے خود ہم منحوس ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آخری 2 صورتیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس کو پڑھتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے شیطان سے محفوظ رہیے۔ ایک آیت سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 3 چیزیں، اور آخری 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذات کہتے ہیں۔ 2 صورتیں ان کو معوذتین کہتے ہیں، قل هو اللہ ساتھ ملا لیں، یہ معوذات ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دم کر لیں، رات کو سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر اگر آپ اپنے آپ کو دم کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ کر لے گا۔ لہٰذا یہ صورتیں بڑی مبارک صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اور چیزوں کا دم کرتے تھے، جب یہ 2 صورتیں اتری ہیں آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کوئی دم نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ خود پڑھ کر بھی آپ اپنے آپ پر دم کر لیا کریں اور اپنے بچوں کو وہ پڑھ کر آپ دم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی حرکتوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کی وسوسے اندازی سے محفوظ کر لے، ہمیں اللہ اپنا بنا کر رکھے، اور اللہ ہمیں اپنی بندگی کے لیے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دعا کریں بھی اللہ تعالیٰ
بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔